صراط المستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ پچھلے ہفتہ ہماری بات صدقے کے متعلق ہو رہی تھی، میں نے بتایا تھا کہ صدقے کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ صدقہ ہے جو ہم کرتے ہیں، تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. صدقے کے فضائل بیان کیے تھے کہ الحمدللہ صدقے کی ایک خاص فضیلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفظ و امان کے اندر رہتا ہے، پریشانی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. صدقہ یہ خاتمہ بالخیر کا سبب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو فرشتے کی دعا لگی ہوئی ہے. ایسے شخص کو چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو، کوئی بزرگ ہو، شیخ ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دعا قبول ہو ہی جاتی ہے. لیکن فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی دعا کی قبولیت میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے خرچ کرنے والے کے لیے کہ اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیرے راستے میں ضرورت مندوں پر خرچ کر رہا ہے اس کو خوب برکت عطا فرما. اور جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ جو ممسک کہتے ہیں جو مال کو روکنے والا، ہولڈ کرنے والا، جمع کرنے والا، کہ اللہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے، ہولڈ کر کے رکھتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک فرما. اور یہ کسی انسان کی دعا نہیں، یہ فرشتے کی دعا ہے. تو خرچ کرنے والے کو بھی فرشتے کی دعا ملتی ہے اور خیرات نہ کرنے والے کو فرشتے کی بد دعا ملتی ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ دعا لینا چاہتا ہے یا بد دعا لینا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صدقہ کرنے والا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے کی دعا اس کو لگی ہوئی. تو یہ صدقے کی ایک قسم ہو گئی. صدقے کی دوسری قسم ہے جس کو ہم صدقے جاریہ کہتے ہیں. صدقے جاریہ کیا ہے؟ کوئی انسان ایسا کام کر لے، کسی ایسی چیز کو وجود دے دے، اسٹیبلش کر دے کہ اس کی منفعت، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ تعدیر فور لانگ ٹرم باقی رہے. تو جب تک وہ جو کام اس نے کیا ہے اس کا فائدہ، جہاں تک وہ کام باقی رہے گا، اگر وہ شخص زندہ ہوگا تب بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکا ہے تب بھی وہ اس کا ثواب وہاں پر قبر میں حاصل کرتا رہے گا. صدقے جاریہ کی بہت ساری الگ الگ قسمیں ہیں، لیکن میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لیتا ہوں اور اس کے اندر جو صدقے جاریہ بیان کیے گئے ہیں اسی کی مختصر تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بیہقی شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یجری للعبد اجورہن
بعد موته فی قبرہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا ثواب بندے کو اس کی قبر میں اس کی موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، من علم علما، او قرا نہرا، او حفر بئرا، او غرس نخلا، او بنا مسجدا، او ورث مصحفا، او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، رواہ البیہقی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ثواب انسان کو اس کی موت کے بعد اس کی قبر میں ملتا رہتا ہے۔ سب سے پہلی چیز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من علم علما، کہ جس نے کسی کو علم سکھایا، جس نے کسی کو علم سکھایا، تو اس علم سکھانے والے کو، جس نے اس کو علم سکھایا ہے، اور علم سکھانے کے اندر نورانی قاعدہ ہو، تفسیر ہو، حدیث ہو، قرآن کا ترجمہ ہو، الف با تا ثا ہو، یہ سب اس کے اندر شامل ہے، سب اس کے اندر شامل ہے۔ اخلاص کے اعتبار سے اس میں فرق آئے گا، لیکن سب اس میں شامل ہے۔ کہ کسی نے کسی کو علم پڑھا دیا، تو علم پڑھانے کی وجہ سے اب وہ جو آدمی ہے جس نے اس میں علم سکھا ہے، جو اس کا شاگرد ہے، جو اس کا طالب علم ہے، اس نے جو علم سکھا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرے گا۔ جب تک وہ زندہ رہے گا تو اس کے عمل سے خود بخود ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو بجا ہوگا کہ یہ جو مدارس جو ہوتے ہیں، مدارس، یہ صدقہ جاریہ کے مرکز ہے، صدقہ جاریہ کے مرکز ہے۔ اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، غور سے سنیں، علماء نے عجیب بات لکھی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ نوافل جتنے بھی کام ہیں، میں نوافل کی بات کر رہا ہوں، نوافل جتنے بھی کام ہیں، چاہے وہ معاشرت کے ہو، عبادات کے ہو، معاملات کے ہو، اس تمام کے اندر سب سے افضل علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ نوافل میں سب سے زیادہ عبادت کا کام کوئی ہو سکتا ہے تو علم دین کا سیکھنا اور سکھانا ہے۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد سے بھی افضل ہے علم دین کا سیکھنا اور سکھانا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے، یہ سلسلے لامتناہی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ میں نے کسی کو ترجمہ پڑھایا، میں نے کسی کو قاعدہ پڑھایا، میں نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھائی، میں نے کسی کو سورہ ناس سکھا دی، الف با تا سا سکھا دیا، حدیث پڑھا دی میں نے کسی کو۔ اب وہ پڑھنے والا 1 ہو، پڑھنے والے 100 ہو، پڑھنے والے 1000 ہو، اب انہوں نے عمل کیا، عمل کرنے کے بعد انہوں نے کسی اور کو سکھایا، پھر ان کے شاگردوں نے، ان کے اسٹوڈنٹس نے کسی اور کو سکھایا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ اب جتنے لوگ اس میں آئیں گے اس تمام کا ثواب اس پہلے شخص کو بھی ملے گا۔ اسی لیے غالباً میں نے حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی کسی ملفوظ میں پڑھا، یا میں نے حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ جب والدین اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ان کے اعمال کے اندر سے اللہ تعالیٰ خود بخود والدین کو ثواب دیتے ہیں۔ والدین کو اولاد کو نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب والدین کو ملے گا۔ تو یہ سلسلہ نامتناہی ہے علم کا سیکھنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ علم دین جو آیا ہے ہمارے پاس حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو آیا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، اور پھر یہ علم ہم تک پہنچا۔ اب میرے دوستو ذرا غور کریں کہ ہم جو عمل کر رہے ہوں گے، ہم جو نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم جو تلاوت کر رہے ہوں گے، تو صحابہ کی قبروں میں اور پھر جو لے کر آئے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبروں میں کیا بارش ہو رہی ہوگی، وہ کیا مزے لے رہے ہوں گے۔
کیونکہ ساری 1400 سال 1500 سال کا ثواب ان کو جا رہا ہے. ان کی تو فضیلت خود اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کافی ہے ان کے لیے تو. لیکن ہم یہ غور کریں کہ کیسا ان کو ثواب مل رہا ہوگا. علماء کہتے ہیں کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی لڑی، سونے کی چین ہے. یہ علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے یہ علم کی ایک سونے کی زنجیر ہے. اس کا آخری سرا جو ہے، اس کا آخری حصہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوگی؟ آخرت میں ختم ہوگی. اب جو بھی اس سلسلے کے اندر جڑ جائے گا اس کی قیمت سونے کی ہو جائے گی. اس کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ سونے کی ہو جائے گی. علم کا سیکھنا سکھانا، علم کا سیکھنا. اور پھر علم کے سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ جو ان کا معین اور مددگار ہوگا. جیسے کہ آپ کسی مدرسے میں چلے جاؤ تو وہاں منشی بھی ہوتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بھی ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی ہوتے ہیں وہاں پر. تو ان کا کام پڑھانا تو نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر ممکن سہولت آسانی پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہو جائے. کہ بھائی اکاؤنٹنٹ کا کام ہم کر لیں گے، پیپر ورک ہم کر لیں گے، تاکہ تم پورا فوکس پڑھنے پڑھانے کے اوپر کر سکو. تو یہ لوگ بھی ثواب کے اندر شامل ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کی ہے نا. ان کے لیے سہولت آسانی پیدا کی ہے تو یہ لوگ بھی ثواب کے اندر. اب جتنے طلبہ پڑھیں گے، وہ آگے پڑھائیں گے، وہ جو عمل کریں گے، دوسرے کو سکھائیں گے، اس کا سب کا ثواب جہاں اس کے اساتذہ کو ملے گا، ان کے لیے آسانی اور ان کے لیے فراغت اور ان کے لیے ایز پیدا کرنے والے کو بھی ملے گا. اب یہاں پر ایک سوال رہ جاتا ہے کہ جب ایسی بات آتی ہے من علم علما، تو ہمارے جو بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں ان کو سوال ہوتا ہے کہ پڑھانے کے لیے خود پڑھنا ضروری ہے کہ بھائی ہمارا خود کا قرآن تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی اور کو سکھائیں. اگر سکھانے جائیں گے تو وہ تو پھر غلط سکھا دیا ہے تو وہ تو ثواب کے بجائے عذاب کا یہ ہوگا، گناہ ہمارے پاس آئے گا. ہر کوئی پڑھا تو نہیں سکتا ہے. تو شریعت نے بہت آسانی کر دی. اگر آپ پڑھا نہیں سکتے، اگر آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم پڑھانے والوں کی ضرورت کا خیال کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کو بھی شامل فرما دیں گے. کہ بھائی ان کے لیے کتابوں کی ضرورت ہے تو کہا کہ کتابیں میں فراہم کر دوں گا. ان کے لیے کسی عمارت کی ضرورت ہے تو کہا کہ میں عمارت کا انتظام کر دوں گا. قرآن کی پاک کی ضرورت ہے میں انتظام کر دوں گا. تفسیر حدیث کی ضرورت ہے میں انتظام کر دوں گا. اب وہ اس کتابوں کو پڑھتے رہیں گے، اس عمارت میں بیٹھ کے پڑھتے رہیں گے، اس لائٹوں کو دیکھ کر پڑھتے رہیں گے. آپ نے جو حصہ لگایا ہے تو آپ کا بھی تو حصہ لگا ہے نا اس میں. کتاب تو آپ کے پیسوں کی استعمال کی ہے انہوں نے، کپڑے آپ کے پیسوں کے دیے ہوئے تھے وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں، عمارت آپ نے بنائی تھی، چٹائی آپ نے دی تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. تو یہ جو سہولت کی چیزوں سے آپ نے میسر کی ہے، تو جہاں ان کے اساتذہ کو ثواب مل رہا ہے، یہ جو سہولت ان کے لیے فراہم کی تھی، جو معین و مددگار حضرات نے، معاونین نے، ان کا ثواب ان کو بھی ملے گا. تو آپ بھی من علم علما کے اندر شامل ہو جائیں گے، آپ بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور چلو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، ہر ایک کی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک کی مالی حیثیت بھی الگ ہوتی ہے، جانی حیثیت بھی الگ ہوتی ہے. کوئی حصہ لے سکتا ہے، کوئی نہیں لے سکتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور آسانی کر دی ہے. مشکاہ شریف کی روایت ہے کتاب العلم کی، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حد العلم اذا بلغه الرجل كان فقيها. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو کتنا علم حاصل کرنا چاہیے، انسان کے پاس کتنا علم ہو کہ اتنا علم حاصل کرنے کے بعد وہ شخص کولڈ فقیہ، اس کو عالم کہا جا سکے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا فی امر دینها بعثه اللہ فقیہا وكنت عليهم شافعا وشهيدا.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان فرمایا، اور یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے اندر سے میری امت کی ضروریات کی 40 حدیثوں کو زبانی یاد کرے گا، کتنے حدیث؟ 40 حدیثوں کو زبانی یاد کرے گا۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ لمبی لمبی حدیث یاد کریں۔ انما الاعمال بالنیات، یہ بھی حدیث ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، یہ بھی حدیث ہے۔ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ بھی حدیث ہے۔ میری امت کے اندر سے کوئی شخص 40 حدیث کو زبانی یاد کرے گا، اور آپ جائیں نا، ایسی حدیثیں ہیں جو ایک صفحے کے اندر، A4 پیج کے اندر، بلکہ A4 تو لمبا ہو جائے گا، میں کہوں کہ اگر اس سے بھی ہاف کے اندر اگر آپ 40 حدیث کو جمع کرنا چاہیں تو جمع کر سکتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی حدیثیں موجود ہیں۔ اتنی فضیلت کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے اندر سے 40 حدیثوں کو زبانی یاد کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بن کر اٹھائیں گے، وہ علماء اور فقہاء کی صف میں کھڑا ہوگا، علماء اور فقہاء کی صف میں کھڑا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ یہی بشارت نہیں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِ شَاهِدًا وَكُنْتُ عَلَيْهِ شَافِعًا، میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا، میں اس کے لیے شفاعت و انٹرسیڈ کروں گا، میں اس کے لیے، اور میں گواہی دوں گا اس کے لیے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ جنہوں نے 40-50 کے بعد کتنی صورتوں کو یاد کیا ہے؟ تو 40 حدیث کا یاد کر لینا کون سی مشکل بات ہے؟ خصوصاً رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، انسان اپنا ٹارگیٹ بنائے کہ بھائی اس رمضان میں مجھے 20 حدیثیں زبانی یاد کرنی ہے، عربی کے ساتھ۔ اپنے بچوں کو یاد کروائیں، آپ استاد بن جائیں گے نا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیں گے 40 حدیث کو یاد کرنے کے، آپ استاد بن گئے، تو جہاں اولاد کو ثواب ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ 40 حدیثیں چھوٹی چھوٹی ہو، اگر کوئی کہے کہ بھائی اٹس ٹو لیٹ نا، کہ بھائی ابھی 40 تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آزدہ میں بیچتے ہیں گھر سے، تو 6 چیزیں لانی ہوتی ہے، تو 6 میں سے 3 ہی آتی ہے، 3 تو بھول کے آتے ہیں، اور اگر لے کے بھی آئے تو 2 تو کار میں رہ جاتی ہے۔ اگر 6 آ بھی گئی تو 4 ہی لے کے نکلیں گے، 2 کار میں رہ جائیں گے، ایسے حافظہ ہو گیا ابھی۔ بھائی انحطاط زمانے کے ساتھ حافظوں کے اوپر بھی اثر پڑتا تھا۔ پہلے زمانوں کے جو لوگ ہوتے تھے ان کے حافظ بھی ایسے ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ اب چونکہ گناہوں کی کثرت ہو گئی، گناہ عام ہو گئے، گناہ سہل ہو گئے۔ پہلے زمانے میں گناہ عام نہیں تھے، اب انسان کے پاس چھپ کے بھی کہیں بھی گناہ کر سکتا ہے۔ موبائل نے ایسے اتنا کام آسان کر دیا ہے کہ بس گناہ بے لذت، پتہ بھی نہیں چلتا کہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور ایسی چیزوں کی دیکھنے کی وجہ سے انسان کے حافظوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، حافظے کمزور ہو گئے، کوئی نہیں یاد کر سکتا، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ 40 حدیث کو یاد نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو کوئی آدمی ایسا مل جائے جو 40 حدیث کو جمع کرنے والا ہو تو کم از کم 40 حدیثوں کو جمع کر کے اس کی اشاعت ہی کر دیں، لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں۔ 40 حدیثوں کی کوئی کتاب خرید لیں اور لوگوں کے اندر تقسیم کر دیں، تب بھی ثواب مل جائے گا۔ 40 حدیثوں کو جمع کر لیں، تصنیف تو ہر انسان، اتنا کام تو ہر انسان کر سکتے ہیں، ہوتی کہ چھوٹی سی ہوتی ہے، یہ کام اور بھی آسان ہو گیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے من علم علم، کہ جس نے علم دین سیکھا اور سکھایا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ مدارس جو ہیں یہ صدقہ جاریہ کے مراکز ہیں، اس میں انسان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا حصہ لگ جائے۔ تو پہلی چیز ہو گئی علم علما۔ دوسری چیز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او کرا نہرن، کہ جس کسی نے اللہ کے لیے نہر بنوا دی، جس کسی نے اللہ کے لیے نہر بنوا دی۔ پانی جو ہے نا بھائی انسان کی ہیومن بیسک نیڈ ہے، انسان کی بنیادی ضرورتوں میں پانی ہے۔ ہم کو اس کی ضرورت کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ آپ نل کھولو اور جتنا پانی چاہیے موجود ہے،
اس کی قدر و قیمت ان لوگوں کو معلوم ہو سکتی ہے کہ جو میلوں تک ایک ایک بکٹ پانی حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں، اور جو اپنا پیا ہوا پانی اس لیے زمین کے اوپر نہیں ڈالتے کہ کہیں ہمارا پانی ہم کو کم نہ پڑ جائے، وہ پیا ہوا پانی بھی اپنی بکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دے، نہر کا انتظام کر دے، انسان پیے، جانور پیے، کوئی بھی پیے اس سے، تو یہ اس کے لیے جب تک وہ پانی رہے گا، وہ نہر چلتی رہے گی، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ زبیدہ خاتون کو ہر کوئی جانتا ہے، ہارون رشید کی بیوی، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، بڑی نیک خاتون، نیک دل عورت، امت کا درد رکھنے والی، اپنے خزانوں کو ضرورت مندوں کے لیے لٹانے والی، ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہے۔ خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ کسی چوراہے کے اوپر کھڑی ہے، جہاں 4 رستے ہوتے ہیں، چوراہے کے اوپر کھڑی ہے، اور وہاں سے گزرنے والا ہر شخص اس کے ساتھ نعوذ باللہ بدکاری کر رہا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اس نے خواب دیکھا، زبیدہ خاتون کسی چوراہے کے اوپر کھڑی ہے، وہاں سے گزرنے والا ہر شخص اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ ایک پاک دل عورت، صاف دل عورت، ایک ورع اور تقوی رکھنے والی عورت، عابدہ عورت اگر اس قسم کا خواب دیکھے گی تو جو کیفیت اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، جو بے چینی اس کے دل کے اندر پیدا ہوگی، وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، وہ عورت ہی جانتی ہے۔ ایسا خواب اس نے دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد بڑی بے چینی ہوئی اس کو، تو اس نے اپنے کنیز اور خادمہ کو بلایا، کہا کہ جاؤ محمد ابن سیرین کے پاس جاؤ، محمد ابن سیرین اس زمانے میں، اور کہو میرا نام نہ لینا، کیونکہ عابدہ ہے نا بھائی، متقی عورت ہے، ایسے خواب کو اپنی طرف، ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی، اس کی کیا تعبیر ہوگی، ڈر لگ رہا تھا، بیان کرنے میں بھی ڈر لگ رہا تھا، تو انہوں نے اپنا نام چھپایا کہ میرا نام نہ لینا۔ کنیز کو کہا کہ تم اپنا نام لے کر اپنے ہی نام سے پوچھنا کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت، وہ کنیز، وہ خادمہ گئی، کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں آپ سے تعبیر معلوم کرنے آئی۔ حضرت کچھ دیر خاموش رہے، حضرت نے فرمایا کہ یہ خواب تیرا نہیں ہو سکتا۔ بھائی محمد بن سیرین اپنے زمانے کے کوئی ایسے کوئی ایرے گہرے انسان تو تھے نہیں، جنہیں سالوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان کا نام جہاں بھی خواب کی تعبیر آتی ہے تو محمد بن سیرین کا نام سر فہرست آتا ہے۔ اللہ نے بڑا گہرا علم دیا تھا ان کو، کہا کہ یہ جو خواب ہے یہ کوئی آرڈینری اور عام انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ خواب مجھے تیرا معلوم نہیں ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا، تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ خواب تیرا نہیں ہے۔ تو وہ ویسے ہی ڈر گئی، وہ تو بیچاری خادمہ تھی، وہ تو حکم کی تابعداری کر رہی تھی۔ چنانچہ اور میں نے کہا کہ مجھے سچ بتا، تو جھوٹ بول رہی ہے کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو کہا کہ جس نے دیکھا ہے اس نے مجھے منع کیا ہے کہ میں اس کا نام لوں۔ کہا کہ جاؤ اس سے اجازت لے ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا، جاؤ اس سے اجازت لے کر آ ورنہ میں خواب کی تعبیر نہیں بتاتا۔ چنانچہ وہ خادمہ گئی اور زبیدہ خاتون سے اجازت لے کر آئی کہ محمد بن سیرین نام پوچھ رہے ہیں کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے، ورنہ وہ تعبیر بنانے سے منع کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے میرا نام دے دو۔ انہوں نے اجازت دی، آ کر انہوں نے بتایا، تو کہا کہ جاؤ زبیدہ خاتون کو یہ بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ایک بہت بڑے صدقے جاریہ کا کام لینے والا ہے۔ اب دیکھو خواب کیسا ہے اور تعبیر کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے ایک صدقہ جاریہ کا کام لینے والے۔ تب ان کے دل کو ذرا اطمینان ہوا، ورنہ وہ خواب کو دیکھ کر تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ چنانچہ جب کچھ عرصہ گزرا،
تو ہارون رشید اپنی بیوی اہلیہ کے ساتھ حج کو گئے ہیں وہاں پر. تو دوران حج لوگوں نے ہارون رشید سے شکایت کی، پانی کی تنگی کی، پانی کی تنگی کی شکایت کی کہ حجاج یہاں پر ساری دنیا سے آتے ہیں، ان کو پانی کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. بلکہ وہ تو وہ زمانہ تھا کہ خود مکہ شہر کے اندر بھی پانی کا اتنا معقول نظم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو گرم ملک ہے، گرمی میں پانی نیچے چلا جاتا ہے. چنانچہ لوگوں نے، چونکہ ہارون رشید کا تو رعب تھا، کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، تو کسی طرح یہ بات لوگوں نے زبیدہ خاتون کے کان میں ڈلوائی کہ یہاں مکہ کے اندر پانی کی ضرورت ہے. چنانچہ یہی ہوا، اس نے ہارون رشید سے بات کر کے وہاں کا اجازت لے لی کہ بھائی ہم یہاں پانی کا انتظام کریں گے. چنانچہ آج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم جب مکہ جاتے ہیں تو جب زائرین کو زیارت کے لیے لے جاتے ہیں عرفہ کے اندر، تو وہ اس کا ملبہ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ نہر زبیدہ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ 14 مائل اتنی لمبی نہر کا اس نے انتظام کیا اور اعلان کروایا پوری دنیا کے اندر کہ بھائی جو اس کے ماہرین ہیں اس کو بلائیں اور اس کے یہاں پانی کس طرح لایا جا سکتا ہے، پانی کے لانے کا انتظام کس کے، یہ تمہارا کام، کتنی مقدار میں ہوگا، کیسے آئے گا، یہ تمہارا کام. تو بڑے بڑے ماہرین کو اس نے لگایا. انہوں نے سارا جغرافیکلی سارے مکہ کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، جہاں کہیں کوئی ان کو جھرنا مل گیا، کوئی اسٹریم مل گیا، ساروں کو جمع کیا اور 14 میل لمبی نہر انہوں نے بنا دی. اور اس طرح سے اس کا ڈھانچہ بنایا تھا، اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا تھا کہ مکہ شہر کے اندر بھی، اور آپ جب عرفہ کے اندر جاتے ہیں تو آج بھی آپ اگر وہاں آپ کے پاس گائیڈ ہو، میں نے خود بھی دیکھی ہے، کوئی گائیڈ ہوگا تو آپ کو بتائے گا کہ نہر زبیدہ کے وہ آثار ہیں. اور ہمارے اکابر کے اندر سے بعضوں نے نہر زبیدہ کا پانی پیا بھی ہے. اس طرح انہوں نے اس کی پوری بیچ میں ٹینک بنائی تھی، اس کے اندر پانی جمع ہوتا تھا، جھرنوں سے پانی آتا تھا اور اس کے اوپر باقل ڈھکن وغیرہ ہوتے تھے، لوگ اس کے اندر سے پانی نکالتے تھے اور لوگوں کے گھروں تک پانی گیا ہے، وہ نلکوں کے اندر بھی پانی آتا تھا. اور مفتی عبدالرؤف صاحب سخروی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے بعض معتبر لوگوں سے سنا تھا کہ وہ نہر اب بھی موجود ہے. جب سعودی حکومت وہاں پر آئی ہے تو انہوں نے اس نہر زبیدہ کو زمزم کے اندر ملا دیا. واللہ عالم یہ بات کہاں تک سچ ہے، لیکن بزرگوں نے یہ بات کتابوں میں ملتی ہے، لکھی ہے یہ بات. تو 1000 سال تک، ٹھیک ہے، ابھی تو وہ چونکہ اس کا ملبہ ہو چکا ہے، اس کی کوئی معقول نظم، چونکہ سعودی جب حکومت آئی ہے تو انہوں نے بہت ہی منظم طریقے سے پانی کو وہاں پہنچایا ہے ابھی، اور نہر زبیدہ ہے، ابھی اس کے آثار ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس کے آثار ہیں، وہاں نل کے جو پرانے جو لگے ہوئے ہیں، بعض جگہوں کو پانی آتا ہے. لیکن 1000 سال تک، سالوں تک لوگوں نے اس پانی سے فائدہ اٹھایا. جب اس کی ڈیزائن کمپلیٹ ہو گئی، سب کچھ طے ہو گیا، تو اس کا جو ہیڈ کنٹریکٹر جو تھا اس کا، وہ اس کے سارے کاغذات لے کر کے ہم نے اس طرح بنایا، اتنا خرچہ، اتنی لاگت اس کے اوپر آئی ہے. تو زبیدہ کو جب دیے ہیں وہ کاغذات، تو زبیدہ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اس کو دریا دجلہ کے اندر ڈال دیا اور یہ جملہ کہا کہ ترکنا الحساب لیوم الحساب، ترکنا الحساب لیوم الحساب، کہ ہم نے حساب کتاب کو قیامت کے دن کے حساب کتاب کے لیے چھوڑ دیا، نیکی کر دریا میں ڈال. یہ لوگ تھے کہ اللہ کے لیے اس قدر قربانی دیتے تھے اور اپنے جان مال کو لگاتے تھے، اور انہیں حساب کتاب کی کوئی فکر ہوتی نہیں تھی. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے اور تمہارا جزاک اللہ بھی نہیں چاہیے، ہم تو سارا حساب کیا. آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ ہم 10-15 پاؤنڈ زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری انکوائری اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کہ پتہ نہیں اللہ کی بنا کے. ارے اللہ کے بندو، تمہیں تو احسان ادا کرنا چاہیے کہ تمہاری زکوٰۃ کوئی لے رہا ہے اور صحیح جگہ ٹھکانے لگا رہا ہے. ہم زکوٰۃ دے کر بھی احسان جتاتے ہیں اور اس طرح سے ہم پیش آتے ہیں کہ اوہ جیسے کہ میرے جیسا کوئی سخی ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ دے رہا ہے، اور ایسے اس طرح سے انسان دیتا ہے کہ جیسے کوئی احسان کر رہا ہے. نہیں، وہ زمانہ آئے گا کہ تم اپنی زکوٰۃوں کو، اپنی خیرات لے کر گھومو گے، لیکن اس کو لینے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا. آج ہے ایسے لوگ بھی،
ایسی خودداری کی زندگی جیتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں اور میں نے ہمارے پاس الحمدللہ ایسے لوگوں کی ٹیم ہے جو ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہے جو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں, نہیں لیتے ہیں, وہ یعنی مستحق ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے کہ ہم مستحق ہیں, اور ہم احسان جتاتے ہیں اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ تو ہمارا حق فرض ہے, یہ تو بس یہ تو مجھے دینا ہے, اس میں میرا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے اندر. تو دوسری چیز ہو گئی کہ او قرا نہرا. تیسری چیز او حفر بئرا, وہ بھی قریب اسی کی مثل ہے کہ انسان ضرورت مندوں کے لیے کنویں کا انتظام فرما دے, ٹیوب ویل ہو, کنواں ہو, جہاں کہیں پانی, اور پانی وہاں انسان یہ نہ دیکھے کہ کتنے لوگ, چاہے 10 لوگ, جانور پئیں, انسان پئیں, وہ اپنے کھانے کے لیے استعمال کریں, اپنے غسل کے لیے استعمال کریں, اپنے وضو کے لیے استعمال کریں, اس چیز کے لیے بھی استعمال کریں. پانی ہے, اللہ کی نعمت ہے, آپ نے انتظام کر دیا جتنے لوگوں تک پہنچے. تو اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ پانی رہے گا, وہ کنواں رہے گا, اس کا ثواب اگر وہ زندہ ہے اس کو تو ملے گا ہی, جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا. 3 چیزیں ہو گئی. او غرس نخلا. چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان درخت لگا دے. اب اس زمانے کے اندر اس کا تصور تو نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ راہگیر گزرتے تھے, مسافرین گزرتے تھے, قافلے گزرتے تھے, تو لوگ کیا کرتے تھے, درخت لگا دیتے تھے. اور ان کی درخت لگانے کی نیت یہ نہیں ہوتی تھی کہ یہاں پر مینگو لگیں گے یا کوئی لگیں گے ہم کھائیں گے, نہیں, وہ اس لیے لگاتے تھے کہ بھائی یہ جو راستہ ہے یہ مسافرین کا راستہ ہے, ٹریولرز آتے ہیں یہاں سے, مسافر قافلے گزرتے ہیں, تو کم از کم وہ اس کے سائے کے اندر بیٹھیں گے. تو وہ جب تک وہ درخت رہے گا اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. آج کے زمانے کی اس کی جدید شکل یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کسی جگہ کے اوپر ضرورت مہمان کھانا بنا دے. جیسے آپ ماشاءاللہ بلیک بن کے اندر جائیں گے تو وہاں کتنے منظم شکل ہے وہاں پر, کہ یہ جو رمضان کے اندر جو مسافرین آتے ہیں ماشاءاللہ, یہ جو علماء کرام جو چندے والے آتے ہیں, تو ایک آدمی ہے جس نے پورا شیلٹر, پورا ایک بڑا یہ بنایا ہوا ہے, وہاں سارے مسافرین رہتے ہیں, ان کے کھانے پینے رہنے کا سب انتظام ہے. تو وہ انسان کیا ثواب کو مارا ہو, کیونکہ ایک تو مسافر ہے, اور مسافر کی دعا تو ویسے بھی قبول ہوتی ہے. پھر رمضان کے مہینے میں آتے ہیں تو پھر وہاں ان کے لیے سحری کا انتظام, اس کا مستقل ایک الگ ثواب ہے. افطاری کا انتظام, افطاری کھلانے کا مستقل ثواب ہے. تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو اس کے لیے انتظام کر دیا کہ او غرس نخلا, کسی انسان کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا. وہ بیچارہ غریب انسان ہے, مکان نہیں ہے, عالم ہے, غریب مکان نہیں ہے, اس کے لیے انتظام کر دیا, تو وہ بھی اس فضیلت کے اندر کیا ہو جائے گا, شامل ہو جائے گا. آگے فرمایا کہ وہ بنا مسجد, کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد تعمیر فرمائی. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر پرندے کے گھونسلے, پرندے کے نیسٹ کے برابر حصہ لیا, 1 اینٹ کے برابر. پرندے کا گھونسلہ 1 اینٹ کے برابر ہوتا ہے, ایکول اتنا ہی ہوتا ہے. اس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کے اندر ایک پرندے کے گھونسلے, نیسٹ کے برابر حصہ لیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے 1 اینٹ کے برابر کے بدلے میں ایک پورے محل کا انتظام فرمائے. اب جس نے پورا اگر اللہ کا تعمیر فرمایا, نماز صرف نمازیں تو نہیں پڑھی جائیں گی نا, اس میں نماز پڑھی جائے گی, اس میں تلاوت کی جائے گی, اس میں تراویح ہوگی, اوابین ہوگی, نوافل ہوگی, قیام اللیل ہوگا, افطاری کرنے والے افطاری کریں گے, اس کے اندر ذکر و تلاوت ہوگی. اس تمام کا ثواب وہ جب تک یہ مسجد رہے گی, چاہے وہ انسان زندہ ہو. اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جب ایک جگہ کے اوپر جب مسجد کی نیت کی جاتی ہے نا, وہ جگہ قیامت تک مسجد میں شمار ہوتی ہے, وہ جگہ قیامت تک مسجد میں شمار ہوتی ہے. تو اگرچہ اس کا ملبہ کمزور بھی ہو گیا, لیکن جب تک اس میں نماز پڑھی جائے گی, وہ اس کے اندر اس کا جب بنانے والا ہوگا, اس کے اندر جو حصہ لینے والا ہوگا, وہ کتنا فائدہ اس سے اٹھائے گا, ثواب جاریہ کے طور پر. میں باتوں کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ وقت ہو رہا ہے, مجھے بات بھی ختم کرنی ہے. اور 6 نمبر پر ہے او ورث مصحفا, کہ جس نے اللہ کے لیے قرآن کا کسی کو وارث بنایا, قرآن کا وارث بنایا, کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی قرآن دیا ہے, اب جب تک وہ قرآن رہے گا آپ اس کے اندر سے قرآن پڑھتے رہیں گے تو مجھے ثواب ملتا رہے گا. آج کل اس کی جدید شکل لوگوں نے بنائی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر قرآن رکھتے ہیں. ہم نے ہندوستان کے اندر دیکھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس
مرحوم کی طرف سے ایک یاسین شریف کی پیٹی مسجد میں رکھ دیتے ہیں. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ مسجدوں کے اندر قرآن دیتے ہیں، قرآن حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، قرآن کا وارث بنا ہے. جب تک قرآن رہے گا اس کے اندر سے پڑھا جائے گا، اس کا ثواب دینے والے کو ملے گا. لیکن جس مسجد کے اندر آپ قرآن دے رہے ہیں وہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، وہ بھی دیکھنی پڑے گی. ورنہ آپ دیکھیں نا، اب 100 قرآن لا کے رکھ دیے، اب پورا سال اس کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے؟ کتنے لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں؟ کتنے لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں؟ تو یہ تو آپ کا صدقہ ضائع ہوا. بلکہ اگر اللہ نہ کرے کہ اس کی صحیح حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اس کے اوپر دھول آ رہی ہے، وہ ویسے ہی سڑ رہا ہے، ویسے ہی بالکل اس کے اوراق ضائع ہو رہے ہیں، تو رکھنے والے کو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا. تو اس کے بجائے میں اکثر لوگوں کو اس کا سجیشن یہ دیتا ہوں کہ بھائی قرآن اگر ضرورت ہے تو واقعتاً قرآن دو. اگر قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو میں جانتا ہوں ایسے بہت سارے مدارس ہیں کہ جہاں کتابوں کا نظم نہیں ہوتا ہے. میں اپنی خود کی بات کرتا ہوں، فیصل میں اس طرح پڑھا ہوگا کہ ہمارے مدرسوں کے اندر نظام اس طرح سے ہوتا ہے کہ لائبریری کے اندر ساری کتابیں ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ کلاس کے اندر 2-3 بچے ایسے ہوتے ہیں صاحب ثروت ہوتے ہیں کہ جو اپنی کتابوں کو خود بائی کرتے ہیں. ورنہ تقریباً اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لائبریری سے کتاب لیتے ہیں اور پورے سال اسی کے اندر قال اللہ کرتے ہیں، اور جب سال ختم ہوا اسی کو پھر لائبریری کے اندر جمع کرا دیا جاتا ہے. وہی کتابیں چلتی رہتی ہیں اور وہ پورے سال پڑھی جاتی ہیں، بچے اس کو پورے سال پڑھتے ہیں. تو اگر قرآن کی ضرورت نہیں ہے تو کسی مدرسوں کو کتابوں کی ضرورت ہے. حدیث کی کتاب ہو، تفسیر کی کتاب ہو، تجوید کی کتاب ہو، کوئی بھی کتاب ہو، اس میں حصہ لیں تو اس میں بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. مختصر آخری بات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 7واں کون ہے جو صدقہ جاریہ کے اندر فرمایا کہ من او ترک ولدا یستغفر له بعد موته، کہ کسی نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے. اولاد تو وہ اولاد کا چھوڑنا وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اولاد کی تربیت کرے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو عالم و علامہ بنائیں، لیکن کم از کم دنیاوی علوم بھی پڑھائیں، لیکن اس کے اندر نیکی ہو، طبیعت میں نماز ہو، اخلاق ہو، سنجیدگی ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو، اس کے اندر نیک بنائیں. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے فارسی کے اساتذہ میں تھے، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا جب انتقال ہو رہا تھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی عثمانی کے والد ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے والد صاحب مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو رہا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، اور یہ بات حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی 70 سال کے بعد فرما رہے ہیں، 70 سال کی عمر میں فرما رہے ہیں، 70 سال کے بعد فرما رہے ہیں کہ میاں شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں. کیا کہہ رہے تھے؟ میاں شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن اتنا جلدی بھی مت بھول جانا. یہ میں کوئی معمولی خاندان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جس خاندان سے اللہ نے علم کا کام لیا ہے، مدارس کا کام لیا ہے، عثمانی خاندان ہے، سادات لوگ ہیں، وہ اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول تو سبھی جاتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں نا. ہمارے کتنے عزیز تھے، کتنے اقارب تھے جن کے ساتھ ہم دوستیوں کے دعوے کرتے تھے، لیکن آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ ان کے جانے کے بعد ہم نے ان کو کتنی مرتبہ یاد کیا. چلو ان کی کچھ باتیں تو یاد کر لیتے ہوں گے، لیکن کتنی مرتبہ ہم کو توفیق ہوتی ہے کہ ان کو پڑھ کر بخشتے. جب ہمارا اپنا حال یہ ہے تو پھر ہمارے جانے کے بعد ہم کو کون یاد رکھے گا؟ انسان کو خود اندازہ لگا لینا چاہیے کہ میاں شفیع بھول تو سبھی جاتے ہیں لیکن اتنا جلدی نہ بھول جانا. شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات 70 سال کی عمر میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ بات میرے دل پر ایسے نقش ہے جیسے کہ یہ بات میرے والد صاحب نے مجھے کل فرمائی تھی. اولادوں کو نیک بنائیں. ذہن میں اور بھی باتیں آ رہی ہیں لیکن وقت ختم ہو جائے گا. حضرت حافظ محمد احمد، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حکیم الاسلام فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے، حکیم الاسلام کون ہے؟ قاری طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمیم، 40 سال سے زیادہ وہاں پر پرنسپال رہے ہیں. میرے والد صاحب کا انتقال ہو رہا تھا، مجھے بلایا حافظ محمد احمد صاحب نے کہ طیب، اللہ تمہیں شہرت بھی دے گا، تمہیں علم بھی دے گا، مال بھی دے گا، سب کچھ دے گا،
لیکن فرمایا کہ جو میں نے تمہیں حافظ قرآن بنایا ہے وہ میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. میں نے تمہیں حافظ قرآن بنایا ہے, اپنے لیے بنایا ہے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ جو حافظ قرآن میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو کم از کم تیرے حفظ سے میرے لیے ایصال ثواب کر دینا. حضرت حکیم اسلام قائد ایسا فرماتے ہیں کہ میرا 40 سال سے یہ معمول ہے کہ میں روزانہ 1.25 پارہ اور 2 پارہ اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب. وقت ہو رہا ہے, دعا کر لیتے ہیں. وقت دعا کا وقت بھی ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم صل وسلم وعنه وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ صغیرہ گناہ معاف فرما, کبیرہ گناہ معاف فرما. اے مالک جو یاد ہے اسے بھی معاف فرما, جو کر کے بھول گئے اسے بھی معاف فرما. یا اللہ ہمارے حافظ اتنے کمزور, یا اللہ گناہ لذت کے لیے کیے, میرے مالک لذت ختم ہو گئی, گناہ باقی رہ گئے. یا اللہ لذت ختم ہو گئی, گناہ باقی رہ گئے. یا اللہ لذت ختم ہو گئی, گناہ باقی رہ گئے. اے کریم اپنے دریائے عفو سے معاف فرما دے. اے مالک اپنے دریائے عفو سے معاف فرما دے. یا اللہ اپنے دریائے عفو سے معاف فرما دے. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے, اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے. یا اللہ تو نے ایک مبارک مہینہ ہم کو دیا تھا. یا اللہ تو نے اپنا مبارک مہینہ ہم کو دیا تھا. یا اللہ جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے ہم نہیں کر سکے میرے مالک. یہ مالک لوٹنے والوں نے بہت لوٹا میرے مالک, رحمتیں لوٹی, مغفرتیں لوٹی. یا اللہ یہ آخری عشرہ ہے, جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے میرے مالک, جہاں تو کروڑوں اربوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی دے رہا ہے. یا اللہ ایک نام ہمارا بھی شامل کر دے. یا اللہ تو ہمارے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دے. اللہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دے. ہمارے والدین کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دے. ہمارے بھائی بہنوں کے لیے اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دے. ہمارے گھر والوں کے لیے جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دے. میرے مالک تو راضی ہو جا, میرے مالک تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہماری خطائیں معاف کر میرے مالک, ہماری خطائیں معاف کر, ہماری آنکھوں کی لغزشیں معاف کر, ہماری زبان کی لغزشیں معاف کر, ہمارے کانوں کی لغزشیں معاف کر, دل دماغ اور خیالوں کی لغزشوں کو معاف کرنا. یہ میرے مالک ہم کر کے بھول گئے, تیرے فرشتوں نے اللہ سب کچھ لکھ کر رکھا ہے. تیرے سامنے حاضر ہونا ہے, تیرے سامنے حاضر ہونا ہے, تجھے جواب دینا ہے. میرے مالک قبر حشر کی منزل ہم پر آسان فرما, قبر حشر کی منزل ہم پر آسان فرما, قبر حشر کی منزل آسان فرما, قبر حشر کی منزل آسان فرما. یا اللہ یہ جو وبائیں ہم پر یا اللہ تیرے عذاب کی شکل میں آئی ہوئی ہیں میرے مالک, اپنے فضل سے اسے دور فرما, اپنے فضل سے اسے دور فرما. یا اللہ اپنے فضل سے اسے دور فرما, اپنے فضل سے اسے دور فرما. یہ ہمارے مالک جب ایک باپ اپنے بیٹے سے روٹھتا ہے, ایک دوست اپنے دوست سے روٹھتا ہے, اے اللہ وہ اس کے گھر کے دروازے اس کے اوپر بند کر دیتا ہے. میرے مالک تو ہم سے ایسا روٹھا کہ تو نے اپنے گھر کے دروازے ہم پر بند کر دیے. میرے مالک یہ مالک ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما. یا اللہ تیرے گھر کے دروازے ہم پر نہ بند کر, تیرے گھر کے دروازے ہم پر نہ بند کر. اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما, مدرسوں کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, ان کے آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما, ان کے آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما. اللہ حرمین الشریفین کی حفاظت فرما, حرمین الشریفین کی حفاظت فرما, حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, ہماری اولادوں کو نیک بنا, متقی پرہیزگار بنا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما. اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما.
یا اللہ اگر وہ باقید حیات ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے عمر میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے مالک ان کی نافرمانی سے اللہ ان کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ اگر وہ تیرے پاس آ گئے ہیں ان کی بار بار مغفرت فرما، یا اللہ ان کی بار بار مغفرت فرما، ان کی بار بار مغفرت فرما۔ کروٹ انہیں چین سکون نصیب فرما، کروٹ کو انہیں چین سکون نصیب فرما۔ یا اللہ انہوں نے قربانیاں جو اپنے اولاد کے لیے دی، اللہ دنیا آخرت میں ان کا بہترین بدلہ انہیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت میں ان کا بہترین بدلہ نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ذات پر یقین نصیب فرما، تیری ذات پر کامل توکل نصیب فرما، تیری ذات پر کامل توکل نصیب فرما، تیری ذات پر کامل توکل نصیب فرما۔ یا اللہ تیری ذات پر کامل توکل نصیب فرما۔ آخرت میں تیرے سامنے حاضر ہونے کا استحضار نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے پاس آنے کا استحضار نصیب فرما، یا اللہ تیرے پاس آنے کا استحضار نصیب فرما۔ یا اللہ اگر ہمیں سفر درکار ہوتا ہے، یا اللہ ہم مہینوں سے اس کی تیاریاں کرتے ہیں، یا اللہ تیرے پاس آنا ہے، قبر کے دشوار ترین گھاٹی سے گزرنا ہے، میرے مالک کوئی تیاری نہیں، میرے مالک کوئی تیاری نہیں، میرے مالک توشہ بالکل خالی ہے۔ یا اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے مالک ہم کچھ دیر کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، میرے مالک کچھ دیر کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، کچھ دیر اندھیرا برداشت نہیں کر سکتے، میرے مالک اے اللہ خربوں سال ہمیں قبر میں اندھیرے میں سونا ہے، گرمی میں سونا ہے میرے مالک۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا مونس بنا دے، اللہ قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، یا اللہ قرآن کو ہمارا مونس و غمخوار بنا دے، قبر کی منزل آسان فرما دے، یا اللہ خاتمہ بالسوء سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، یا اللہ بری موت سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، میرے مالک بری موت سے حفاظت فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں مشغل خیر میں باقی رکھ، مشغل خیر کے لیے ہمیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں نادانوں کے حوالے نہ کر، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں جاہلوں کی جہالت کا شکار نہ بنا، یا اللہ ہماری گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں ظالمین کے حوالے نہ کر، یا اللہ ظالمین کے حوالے نہ کر، یا اللہ تمہارے ظالمین کے حوالے نہ کر۔ یا اللہ ان وباؤں کو ختم فرما، ان وباؤں کو بعافیت ختم فرما، ان وباؤں کو بعافیت ختم فرما۔ یا اللہ ہماری نافرمانیاں تیرے پاس پہنچی، یا اللہ تیری نعمتیں کھائی تجھے سے بغاوت کی، تیری نعمتیں کھائی تجھے سے بغاوت کی، یا اللہ تیری نعمت کھا کر جو طاقت حاصل ہوئی تیری عبادت میں لگانے کے بجائے، یا اللہ تیری نافرمانی پر اتر آئے، تیری نافرمانیوں پر اتر آئے، تیری نافرمانیوں پر اتر آئے۔ میرے مالک ایک کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ایک کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، ایک روٹی کا ٹکڑا کھاتا ہے تو اس کے در کو نہیں چھوڑتا ہے، مالک سے وفاداری کرتا ہے۔ میرے مالک ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک تیری نعمتیں کھائی، تیری نعمتیں کھائی، تیری نعمتیں کھائی، میرے مالک تجھ سے وفاداری کے بجائے یا اللہ غداری کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے، یا اللہ تجھے غصہ دلانے والے اعمال کرتے رہے، اللہ تجھے غصہ دلایا، تجھے غصہ دلایا، میرے مالک تو ہم سے روٹ گیا، میرے مالک تو ایسا روٹا کہ تو نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دی، تو نے اپنے حرمین ہم پر بند کر دی، تو نے حرمین بھی بند کر دی، تو لوگوں سے کہہ رہا تھا جاؤ تم کوئی بھی میرے گھر کو نہ آؤ، تم کوئی بھی میرے گھر کو نہ آؤ، اے اللہ تیری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اے اللہ تیری ربوبیت میں کوئی نہیں فرق پڑتا، تیری ربوبیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اے اللہ تیرے بندے ہمارے علاوہ بہت ہیں میرے مالک، ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے میرے مالک، یا اللہ تیرے در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جائے، اللہ کوئی در نہیں ہے میرے مالک، کوئی در نہیں ہے، تیرا ہی در ہے میرے مالک، تیرے در پر آئے میرے مالک، میرے مالک معاف کر دے، میرے مالک یہ آخری جمعہ ہے،
یا اللہ ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہے، یا اللہ آخری ساعت ہے، تیرے نبی نے فرمایا ہے جمعہ کے اندر ایک ساعت، ایک گھڑی میں نے ایسے رکھی ہے کہ تم جو مانگو گے میں عطا کروں گا۔ میرے مالک ہمیں مغفرت چاہیے، ہمیں بخشش چاہیے میرے مالک۔ میرے مالک ہم دنیا نہیں مانگتے میرے مالک، تیری رضا مانگتے ہیں میرے مالک، تیری عطا مانگتے ہیں میرے مالک، تیری رضا اور تیری بخشش مانگتے ہیں۔ تو معاف کر دے میرے اللہ، تو معاف کر دے میرے اللہ۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، ان وباؤں کو ختم فرما دے میرے مالک۔ اے اللہ اللہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ہمیں لاشوں کا ڈھیر دیکھا میرے مالک، لاشوں کا ڈھیر دیکھا میرے مالک۔ اللہ تو نے مظلوموں کی آہیں سنی، مظلوموں کی آہیں سنی۔ اللہ تو نے سمندر کے کنارے پر سوئے ہوئے وہ ایان کردی کی لاش کو دیکھا ہے میرے مالک۔ تو نے اس سیریا کے بچے کی آہ کو سنا ہے جو اپنے ماں باپ کی لاش پر بیٹھ کر رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ سے شکایت کروں گا۔ میرے مالک تو نے اس معصوم کی شکایت کو سن لیا میرے مالک۔ تو نے اللہ تو کشمیری 69 کشمیریوں کو اللہ تو نے دیکھا ہے جن کو بے قصور اپنے گھروں کے اندر بند کر دیا گیا، جن کا کوئی قصور نہیں تھا میرے مالک۔ میرے مالک پھر تو وبائیں آنی ہی آنی تھی میرے مالک۔ تو نے ایسا کہا اللہ تو نے اپنی ایسی آرمی ہم پر مسلط کر دی کہ میرے مولا دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یا اللہ سارے عاجز آ گئے، سارے عاجز آ گئے۔ یا اللہ ہم ساری امت کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ